الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد حیات کیا ہے، اور آج فی زمانہ ہر انسان اپنے مقصد حیات کو بھول کر اور طرح طرح کی آسائشات اور طرح طرح کی اور چیزوں کی طرف راغب ہو کر اپنے مین مقصد کو بھلا چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں یہ چند چیزیں، یہ چند کام کرنے ہیں اور یہی میرا مقصد حیات ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں آنا اور آ کر چلے جانا۔ اب اس دوران وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، اپنا کسی نہ کسی سوسائٹی میں اچھی کوٹھی، کار، بنگلہ بنانا ہے، اور اس دنیا میں لوگوں کو اپنے سے نیچے دکھانا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ دیر کام پہ جانا ہے، واپس آنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ یا موبائل میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ وہ ان چیزوں کو مقصد حیات بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی، اب کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی پیدا کیا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ کیا تم یہ بھول چکے ہو کہ تمہیں رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا مقصد حیات ہمیں رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے رزق کا ذمہ، روزی کا ذمہ اپنے سر لیا۔ اپنے رب فرماتا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے۔ اب ہمارا مقصد تھا رب تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور رب تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے، لیکن ہم نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا گیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی، اور ہم دنیا میں مشغول ہو گئے۔ ہم روزی کے پیچھے، رزق کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت اس کے آگے آگے بھاگتی ہے، اور جو انسان دولت کو چھوڑ دیتا ہے، دولت کو ٹھکرا دیتا ہے، جو دولت کے پیچھے نہیں جاتا، دولت اس کے پیچھے آتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، کئی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جنہوں نے دولت کو چھوڑ دیا، جنہوں نے دولت کی طرف رخ نہیں کیا، اور آج دنیا اور دنیا بھر کے آسائشات، مال و دولت ان کے قدموں میں ہے۔ بہت سے اللہ والے بھی ایسے ہیں پڑے، بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں پڑے کہ آج لوگ جو کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، وہ ان کے قدموں میں ہیں۔ حضور یہ قبول فرما لیں، حضور یہ قبول فرما لیں۔ وہ تحائف نذرانے دینے کے لیے بے قرار ہیں کہ ہمارا کوئی تحفہ قبول کر لیا جائے۔ اب وہ تحفے جو ہیں کسی لالچ کے لیے نہیں دیے جاتے۔ وہاں پر اللہ والے جو ہوتے ہیں، پہلے تو وہ تحفے قبول نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو نہ وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم ان کا کوئی کام کریں گے،
اور نہ دینے والا اس نیت سے دیتا ہے۔ دینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث نجات ہے۔ تو بہرحال جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے آگے آگے، اور جو دنیا کو ٹھکراتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد حیات دیا وہ ہے عبادت کرنا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے وہ غافل ہے۔ وہ دو نعمتیں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو ہے تندرستی، صحت، اور فرمایا کہ نمبر دو فرصت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس صحت و تندرستی کے دوران اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر لی جائے، کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں صحت نہ ہو اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔ تو صحت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، اور جو ہے وہ عبادت زیادہ کریں جو مشقت میں ہو۔ اب اگر انسان صحت و تندرستی کے وقت مشقت والی عبادت کرے گا، اب جب وہ بیمار ہوتا ہے اس سے صحت کی نعمت جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس کا اجر ویسے ہی عطا فرماتا رہے گا۔ ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان ہر اپنی جو نمازیں ہیں ان کو مکمل پڑھتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، چاہے وہ فرائض ہیں، چاہے وہ سنت ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، وہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور نوافل اشراق و چاشت ادا کرتا ہے۔ اب اس کا یہ معمول ہے صحت و تندرستی کے دنوں میں، اب جب وہ بیمار ہو گیا، وہ اشراق چاشت نہیں پڑھ سکتا، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، وہ جو ہے فرائض نماز جو ہے، فرض جو ہے وہ ادا کرتا ہے، سنت اور نوافل نہیں ادا کر سکتا، تو اس دوران جب وہ بیمار ہے، صحت اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ان چیزوں کا ویسے ہی اجر عطا فرماتا ہے جیسے کہ وہ صحت و تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر ایک صحت و تندرستی، اور پھر فرمایا کہ نمبر دو فرصت۔ جیسے ہی ٹائم ملے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا نوافل پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا درود پاک پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا والدین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا کہ ہم اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو یہ ٹائم جو ہے، یہ فرصت جو ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں فرصت ملے، جیسے ہی ہمیں ٹائم ملے، تو ہم اپنے اس ٹائم کو سوشل میڈیا کی طرف نہیں، ہوٹلوں پر جا کر نہیں، سینما گھروں میں جا کر نہیں، طرح طرح کے جو سحر و تفریح کے مقامات ہیں وہاں پر جا کر نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس ٹائم کو گزاریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا پھر جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی مال و دولت دی ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے سیر و تفریح پہ اڑا کے آتے ہیں، لاکھوں روپے آپ اڑا کر آتے ہیں، تو آپ جائیں اللہ کے گھر کا طواف کریں، روضہ رسول اللہ کی زیارت کریں،